کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے انسانوں کو زندگی کے تمام پہلوؤں سے روشنا کروایا ہے، اور صرف روشنا ہی نہیں کروایا، بتایا ہی نہیں، بلکہ عملی طور پر پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان جو ہیں وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ گرمیوں کے دن چل رہے ہیں اور ذہن میں تھا کہ کسی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کی جائے، لیکن گزشتہ چند دنوں میں جس بھی گھر میں جانا ہوا تو وہاں نظر آیا کہ بچوں کی چھٹیاں ہیں۔ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کے متعلق کیا بات کی؟ یہ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ کا احترام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ ماں باپ کے سامنے اونچے الفاظ میں گفتگو نہ کی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اسی درمیان کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نہیں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ماں باپ کا درجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ہے، اور ان کا احترام لازم ہے، ان کے آگے زبان درازی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن دوسرے پہلو پر، تصویر کے دوسرے رخ پر ماں باپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ماں باپ کے احترام کی بات کی گئی ہو پھر اولاد کی بات نہ کی گئی ہو۔ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی بہترین تربیت کرے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو عزت دیں، ان کا بھی اکرام کیا کریں، احترام کیا کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور بڑے جاہ و جلال والے خلیفہ تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ یا امیر المومنین، میرا بیٹا میرا کہنا ہی نہیں مانتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ وہ قرون اولا کا دور تھا، بہترین انسانوں کا دور تھا۔ اس دور میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کیا کوئی ایسا بیٹا بھی ہوگا کہ وہ جو اپنے باپ کا کہنا نہ مانے۔ یہ تو آج کل کا دور ہے نا، یہاں عام بات ہے۔ یہاں اگر کوئی کسی کو جا کے کہے کہ جی میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہو، تو کہے گا گھر گھر کا رونا ہے جی، ہر ایک گھر کا یہی رونا ہے۔
لیکن اس دور میں تو یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک بندہ آ کے شکایت کرے کہ یا امیر المومنین میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، وہ حیرت زدہ ہوئے، اچھا ایسا بھی کوئی بیٹا ہے جو اپنے باپ کا کہنا نہ مانتا ہو، بلاؤ اس کو۔ تو اس کو فوراً دربار پہ پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاہ و جلال والے خلیفہ تھے، ان کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو پوچھا اس بندے کے کہ ہاں اپنے بیٹے تیرے باپ نے شکایت دی ہے کہ تم اپنے باپ کی کہنا نہیں مانتے ہو، تو بڑی بے باکی سے کہنے لگا ہاں جی بالکل میرے باپ کی شکایت بالکل درست ہے، صحیح کہہ رہے ہیں ابا جی کہ میں ان کا کہنا نہیں مانتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا تم اپنا جرم بھی قبول کرتے ہو کہ یہ تم اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا؟ کہنا ہاں جی بالکل میں تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں ان کا کہنا نہیں مانتا۔ بڑی حیرانی ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عدل والے تھے، انصاف والے تھے، معاملے کی طے کو سمجھ گئے۔ اس بچے کو بٹھایا، پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یا امیر المومنین کیا اولاد کے ماں باپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اولاد کا کوئی حق نہیں بنتا اپنے ماں باپ پر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 نعمتوں کا ذکر کیا جن کو نعمت اولا کہا گیا، دنیا کی بہترین نعمتیں جن کو کہا گیا۔ کون سی؟ وہ ایک اولاد، دوسری مال۔ یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی مثال نہیں ہے، ایک اولاد اور دوسرا مال، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ ہاں بالکل حکم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم فرمایا کہ اولاد کے اوپر اولاد کے ماں باپ پر 3 حق ہیں۔ کون سے یا امیر المومنین؟ فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب نکاح کرنا ہو، جب کوئی نوجوان نکاح کرنے کی نیت کر لے۔ اچھا نکاح کیوں کرتے ہیں بتائیے بھائی؟ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ شادی کیوں ہوتی ہے؟ چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، شادی کیوں ہوتی ہے جی؟ ملک میں تو عیاشی کے اڈے اب تو گلی کوچوں میں کھول دیے گئے ہوٹلوں کے نام کے اوپر۔ شادی کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ جو ہوٹلوں میں 500 روپے دے کے کر رہے ہو وہی نہیں۔ یہ نکاح، یہ شادی، یہ منڈپ، یہ آپ کا آنند کارج، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو، یہ اتنا بڑا عمل، چچا کو بلاؤ، ماما کو بلاؤ، تایا کو بلاؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ، سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو۔ کیا بات ہے؟ ایک عورت اور مرد نے ملنا ہی تو ہے، یہ اتنا بڑا انتظام کیوں کر رہے ہو؟ پتہ لگا یہ نکاح اس لیے نہیں ہے کہ صرف ایک لڑکا لڑکی نے ملنا، نکاح اس لیے نہیں کہ 2 جسموں کا تعلق بنے گا، یہ نکاح اس لیے ہے کہ ان دونوں کو ماں باپ کا درجہ دینا ہے، ان کے ملن کے بعد اولاد پیدا ہونی ہے، انسانیت کا ایک نیا جیب دنیا کے اندر آنا ہے جو کہ دھرتی پر آ کے سماجک ویوستھا میں ایک اچھا انسان بنے گا۔ اگر نکاح صرف ایک عورت مرد کے ملنے کی بات ہوتی پھر تو وہ ایک ہوٹل کے اندر روزانہ ہو رہا ہے۔ نکاح اس مقدس رشتے کا نام ہے جو انسانیت کو پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نکاح کا ارادہ ہے، اگر لڑکا ہے وہ، لڑکی ہے وہ، جس سے شادی کرنی ہے پہلے اس کا ناپ تول کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اچھا باپ چاہیے بچوں کو، کیوں؟ ایک اچھی ماں چاہیے بچوں کو۔ یہ ناپ تول نہیں کہ دولت کیسی ہے، یہ ناپ تول کہ کردار کیسا ہے، پڑھا لکھا کیسا ہے، پیچھے اس کے محلے والے کیا کہتے ہیں، شرم و حیا کیسی ہے، عیاش تو نہیں، بدماش تو نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ نکاح سے پہلے پیارے پیغمبر نے حکم فرما دیا کہ آپ پر ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ تمہیں اولاد عطا کرنی ہے نا اللہ نے، اس لیے جوڑے کے اوپر ہی حکم جاری کر دیا کہ جب جوڑا بنانے لگو آپس میں تو یہ طے کر لو کہ اچھے لوگوں کا جوڑ بن رہا ہے تاکہ آنے والی نسل کو ایک اچھے ماں باپ میسر ہو سکے۔ یہ پہلا حق ہے اولاد کا ماں باپ کے اوپر کہ ماں باپ، اولاد کو تو نہیں پتا نا کون ہوں گے، لیکن ماں باپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں شادی کرنے جا رہے ہیں، ہم کس سے رشتہ جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔
جو باپ نکاح سے پہلے ہی گاڑی مانگ رہا ہو تو لعنت ہے ایسے باپ پر، اور اس لڑکی والوں پر جو اپنی بیٹی ایک ایسے مرد کو دے رہے ہیں جس نے پہلے جہیز کے لیے منہ کھول رکھا ہے، جس نے پہلے ہی اپنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں خونی پنجے، وہ کیسا بہترین باپ ہوگا، آپ اندازہ لگا لیجئے اس بات سے۔ جن کی بیٹیوں کی زبان دراز ہو، سر پر روپٹہ نہ ہو، آنکھوں میں حیا نہ ہو، وہ کیسی بہترین ماں بن سکتی ہے؟ یہ تو شادی سے پہلے طے ہونا تھا کہ ماں کیسی حیادار ہونی چاہیے، ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ آنے والی نسل کا یہ حق ہے کہ ان کو بہترین ماں باپ کی ضرورت۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ اس بندے نے کہا کہ امیر المومنین پہلے تو میری ماں باپ نے ایک فاحشہ عورت سے نکاح کیا، چلو کوئی بات نہیں، اس کے بعد جب میں پیدا ہوا میرا نام اس نے کیڑا رکھا، جبکہ نام کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ دل کی تختی پہ لکھ لیجئے بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت نام رکھو، اچھا نام رکھو، بہترین نام رکھو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ برا نام رکھ دیں اب 6 مہینے بعد کسی کے کہنے پہ پلٹ دیں، نہیں، جو پہلے دن نام رکھا گیا اسی کے اثر آپ کی زندگی کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اس لیے یہ دوسرا حق ہے بچوں کا کہ بہترین کہنے جی میرا نام اس نے کیڑا رکھ دیا۔ اور فرمایا تیسرا حق یہ ہے اولاد کا ماں باپ پر کہ وہ اولاد کو اچھی تربیت دیں، اولاد کو اچھا پڑھائیں، اولاد کو اچھا کھلائیں، اولاد کی بہترین نظم رکھیں، اولاد کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں۔ میرے باپ نے تو ساری زندگی کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں، میں 19 سال کا ہو گیا ہوں، نہ اچھائی کی طرف نہ برائی کی طرف، نہ کبھی یہ کہا کہ مدرسے چلے جاؤ، اسکول چلے جاؤ، پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، صرف پیسہ صرف پیسہ، پیسے کے ساتھ تربیت نہیں خریدی جا سکتی ہے میاں صاحب۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باپ کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا تو کیسا باپ ہے کہ تو نے اپنی اولاد کا مستقبل تباہ کر دیا، اور پھر اگر ہوگا کیوں نہیں ایسے۔ آج کل کے ماں باپ بھی دیکھیے، پیارے پیغمبر کہتے ہیں اولاد کو چھاتی سے لگا کے پالو، کب تک؟ جب تک اس کا دودھ نہ چھوٹ جائے۔ ہم نے کیا کیا، ایک ایک 2-2 سال کے بچے پلے ویل اسکولوں میں بھیجنے شروع کیے، جب بڑے ہوئے تو ڈے بورڈنگ میں شروع کیے، جب اس سے بڑے ہوئے تو ہاسٹل میں ڈالے، جب اس سے بڑے ہوئے تو یونیورسٹی بھیج دیے۔ اب وہ جب پڑھ لکھ کے آئے ہیں انہوں نے پہلے تمہیں اولڈ ہوم بھیجا ہے، کیونکہ تم نے ان کو جگر کے ساتھ لگا کے نہیں پالا، تم نے صرف ان کو دولت کے بل کے اوپر پالا ہے، اس لیے تمہیں اولڈ ہوم بھیج رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے کہ بچوں کو چھاتی کے ساتھ لگا کے پالو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ماں تو کہتی ہے ماڈریٹ ماں کہ جتنی دیر دور رہے اور اچھا ہے، اسکول والے کتنا وقت اس کو رکھ سکتے ہیں رکھو۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اس دھرتی کا دستور ہے، اس مٹی کا قانون ہے یہ کہ اس مٹی میں جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جو آپ ڈالیں گے وہی کاٹیں گے۔ اب جنہوں نے ماں باپ نے اپنی اولاد کو بدتمیزی سکھائی ہو، جن ماں باپ نے بچپن سے اولاد کو ٹھگی مارنی سکھائی ہو، جن اولاد کو بچپن سے ماں باپ نے جھوٹ بولنے کی تربیت دی ہو، جس اولاد کو ماں باپ نے بچپن سے رشتہ داروں کی مخالفت سکھائی ہو، جس اولاد کو ماں باپ نے بچپن سے حرام خوری کی عادت ڈالی ہو، وہ بڑے ہو کے ان ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے، کیونکہ جو آپ نے ان کو سکھایا ہے یہ دوسروں کو بھی وہی دیں گے، تمہیں بھی وہی دیں گے۔ تو کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ اپنی اولاد کو ایک بہترین انسان بناتے تاکہ جب آپ بوڑھے ہو جاتے تو وہ آپ کی بھی خدمت کرتا اور لوگوں کی بھی خدمت کرتا۔ 24 گھنٹے کی اولاد 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 ہمارا کہنا نہیں مان رہی۔ ارے جنہوں نے کہنا منوانا ہے ان کا کردار کیسا ہے بھائی؟ ایک بندہ کسی کو کہتا رہے باپ نماز پڑھ، بیٹا نماز پڑھ، میری بیٹی نماز پڑھ، خود نماز نہ پڑھتا ہو تو اولاد نماز نہیں پڑھے گی۔ خود آپ قرآن نہ پڑھتے ہو بچے قرآن نہیں پڑھیں گے۔ آپ اگر سچ نہیں بولتے بچے سچ نہیں بولیں گے۔
آپ اگر اپنے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی سے پیش آتے تو بچے آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں. آپ اگر اپنے امی ابو کا احترام نہیں کرتے آپ کے بچے بھی آپ کا احترام نہیں کریں گے. آپ اگر غریب کے ساتھ بدتمیزی کرتے آپ کی اولاد بھی غریب کے ساتھ بدتمیزی کرے گی. آپ اگر دکاندار ہیں آپ بے ایمانی کا سودا بیچتے ہیں آپ کی اولاد بھی بے ایمانی. جو آپ سکھا رہے ہو اپنی اولاد کو, ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ وہ ایک آئیڈیل ماں باپ بنے. پکڑ ہونی ہے, کسی خام خیالی میں مت رہنا. کئی لوگ آتے ہیں جن کے 2 بچے ہوتے ہیں, 3 بچے ہوتے ہیں, 4 بچے ہوتے ہیں. کئی آتے اچانک پنچایتیں لگاتے ہیں 5 سال بعد 6 سال بعد, کیا بات ہے جی طلاق چاہیے کیونکہ میاں صاحب کو کوئی اور پسند آ گئی, طلاق چاہیے کیونکہ بیوی کو کہیں اور دل لگ گیا ہے. تم کیا سوچ رہے ہو یہ طلاق لے کے جو جا رہے ہو میاں بیوی کا رشتہ نہیں ختم کر رہے, بچوں کے سر سے ماں اور باپ کا سایہ ختم کر رہے ہو. تم نے کیا سمجھا کہ اگر ایک اولاد کی پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن کے ماں باپ سے بدتمیزی کی تھی کہ نہیں کی تھی تو کیا ان عیاش ماں باپ کو پکڑا نہیں جائے گا جنہوں نے اپنی عیاشی کے لیے غریب بچوں کے سر سے اوپر سے اپنا سایہ ہٹایا؟ ان کی پکڑ نہیں ہوگی, ان پنچایت والوں کی پکڑ نہیں ہوگی جنہوں نے بچوں کو نہیں دیکھا اور اپنی برادری کی انا رکھنے کے لیے, اپنے گھر کی انا رکھنے کے لیے کہا کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر بیٹھے گی, تمہارا بیٹا تمہارا گھر بیٹھے گا. جو 1 سال کا 2 سال کا معصوم بیٹا تھا, جو 2-3 سال کی معصوم بیٹی تھی, جن کی زندگیاں کسی کی ننہال میں کسی کی ددیال میں لوگوں کے رحم و کرم پر جو جوان ہوئے, کیا ان کے ماں باپ کے چہرے میں نہیں آئے؟ کیا ان کو پوچھا نہیں جائے گا قیامت کے دن تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا کہ ان بچوں کے سر سے سایہ چھین لیتے؟ آئیڈیل ماں باپ کون سے ہوتے ہیں؟ ارے ماں باپ تو اپنی چمڑی تک اتروا دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. یہ نئے دور کے کون سے ماں باپ ہیں جن کی اولاد دھکے کھاتی پھر رہی ہے, خود عیاشیاں کرتے پھر رہے, یہ کس طریقہ کے ماں باپ ہیں؟ انا بیچ میں پھنسی ہوئی ہے. آپ عبادت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے عبادت کریں تو آپ کا مزاج بھی ویسا ہونا چاہیے. آج کل کے ماں باپ تو مدرسے میں پہنچ جائیں گے, اسکول میں اکثر آپ اخبار کھولیے اسکول میں آئے گا کہ فلاں ٹیچر کے خلاف آج سارے بچوں کے ماں باپ پہنچ گئے. واہ, جن کے ماں باپ ہی تیار ہوں اپنے بچوں کے استادوں سے بدتمیزی کرنے کے لیے, ان کی اولاد کسی بڑے عہدے پر پہنچنے والی نہیں ہے. ان کی اولاد کسی بہت بڑے, جن کے ماں باپ پرنسپل کا گریبان پکڑتے ہوں, استادوں کا گریبان پکڑتے ہوں, ان کی اولادیں کوئی بہت بڑی افسر نہیں لگیں گی, کوئی وزارتیں ان کو نہیں ملیں گی, کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں یہ بات شامل کر دی کہ اگر تم غلط ہو تب بھی تمہارے ساتھ ہیں, اگر تم صحیح ہو تب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. ماں باپ کیسے ہوتے پتہ ہے؟ خلیفہ ہارون رشید ہے, معمولی خلیفہ نہیں ہے. تاریخ اسلام کا وہ طاقتور حکمران جس کی سلطنت میں کبھی کوئی یورپ کا گنڈا ذرا سی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا. وہ اپنے دور کے سب سے بڑے امام کسائی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے کہ میرا بیٹا ہے مامون الرشید, اس کو پڑھانی ہے حدیث, آپ آ جائیں اگر محل تک. استاد صاحب بھی اللہ کے ولی تھے, کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث پڑھانی ہو اور میں تمہارے گھر پڑھانے جاؤں اور تمہارا بچہ آرام سے وہاں تخت پر بیٹھا رہے؟ نہیں, اگر پڑھنا ہوگا تو یہاں میرے پاس آنا ہوگا. تو بادشاہ نے کہا اچھا تو آپ آئیں گے نہیں؟ کہتے بالکل نہیں آؤں گا. تو استاد کی بات مان لی بادشاہ نے. پھر بادشاہ نے دوسری بات کی کہ استاد محترم اگر آپ میرے بچے کو پہلے پڑھا کے جلدی فارغ کر دیا کریں تو یہ جلدی واپس آ جائے گا, اور بھی چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں, اور بھی اس کو فوجی تربیت لینی ہوتی ہے, باقی استادوں کے پاس بھی جانا ہوتا ہے. استاد جی پھر اڑ گئے, کہنے لگا سنو, جو پہلے آتا ہے میں اس کا سبق پہلے سنتا ہوں, اگر دیر سے آئے گا تو دیر سے سنوں گا, تمہاری یہ شرط مانی نہیں جائے گی. خلیفہ گھر گیا, اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں نے تمہارے استاد کو صرف جانچنے کے لیے 2 باتیں کہی تھیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ استاد سب سے بہتر ہے. بیٹا پڑھنے جاؤ ان کے پاس,
اب بیٹا پڑھنا شروع ہو گیا ان کے پاس، تو جہاں مدرسہ تھا، جس مسجد میں وہاں پڑھائی ہوتی تھی، وہاں جو وضو خانہ بنا ہوا تھا، تو ایک دن خلیفہ ہارون رشید گزر رہا تھا اپنی سواروں کے ساتھ، تو حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے اور شہزادہ پانی ڈال رہا تھا لوٹے سے وضو کا۔ آج تو یہ چھوٹے چھوٹے جو کئی چینل بن گئے نا، کئی بچوں کو اسکول میں کوئی خدمت کرتے ہوئے دیکھ لیں، وہ ویلا مچائیں گے، ہوئے بچوں نے اسکول کے اندر جھاڑو لگا دیا، بچوں نے اسکول کے اندر دیواریں صاف کر دی، طوفان ہو جائے گا۔ اور یہاں شاگرد لوٹا لے کے پانی ڈال رہا ہے۔ شاگرد بھی کون؟ ولی عہد ہے، ایسے بادشاہ کا بیٹا جس کے نیچے دنیا کے 52 ملک ہیں، ایسے بادشاہ کا بیٹا جو خود پہنچا ہوا عالم دین ہے، جس کے دربار میں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے اپنے دور کے مجدد آ کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت وضو کر رہے ہیں، اب بادشاہ کا بیٹا لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے۔ آج کل کا باپ ہوتا نا، وہ فوراً ہی آڑ پہنتا، اچھا تسی میرے پوت کو پانی منگایا، ساڈا منڈا سکول پڑھن لی آیا تو انہوں پانی پلان لی آیا۔ لیکن وہ ہارون رشید تھا، اس کو پتا تھا ایک باپ کیسا ہوتا ہے۔ بادشاہ ہونا الگ بات ہے، باپ ہونا الگ بات ہے، مزدور ہونا الگ بات ہے، باپ ہونا الگ بات ہے، انجینئر ہونا الگ بات ہے، باپ ہونا الگ بات ہے، منتری بننا الگ بات ہے، باپ ہونا الگ بات ہے۔ باپ کا موازنہ آپ کے کام سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا نا کہ شہزادہ پانی ڈال رہا ہے، بادشاہ کے جتنے وزیر تھے، جرنیل تھے ساتھ میں، وہ گھبرا گئے، لگتا کہ بادشاہ صاحب کو غصہ آ گیا کہ شہزادہ بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، یہ پانی لے کے اپنے استاد کو وضو کرا رہا ہے۔ تو بادشاہ کے ہاتھ میں درہ تھا، وہ قریب گیا، اس نے بڑی زور سے نا درہ اپنے بیٹے کی کمر کے اوپر مارا۔ جب بیٹے کی چوٹ لگی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ابو جی کیا بات ہو گئی، آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ اور فرمایا بیٹا تجھے تمیز ہی کوئی نہیں، تو پانی ڈال رہا ہے، تیرا استاد وضو کر رہا ہے، تیرا استاد پیر دھو رہا ہے، ارے ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پیر کی انگلیوں کو ملو۔ اتنی تمیز تو تمہیں ہونی چاہیے نا کہ یہ تمہارا استاد ہے جس کو باپ سے بڑا درجہ دیا گیا، یہ تمہارا استاد ہے جو ماں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہے، جو چاہتا ہے ماں باپ کے بعد کہ تم اونچے مقام تک پہنچو۔ تم کیسے بچے ہو یار کہ تم پانی ڈال دے، استاد اپنے آپ اپنے پیر مل رہا؟ نہیں میرے بچے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال، ایک سے پیر مل۔ استاد نے جب یہ بات سنی تو اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعا دی تھی کہ ہارون رشید، اللہ تیرا بھی اقبال بلند کرے گا، تیری آنے والی نسلوں کا بھی اقبال بلند کرے گا۔ یہاں تو ماں باپ اڑ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، شادی بیاہ کے مسئلے میں بھی۔ کس نے کہا کہ تمہاری مرضی چلے گی؟ کس نے کہا؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کی صرف مرضی چلے گی؟ ٹھیک ہے آپ کی بھی چلے، لیکن نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جن کی شادی کروانی ہے ان سے تو پوچھ لو پہلے، جس کے پلے اسے باندھ رہے ہیں اس کو شکل تو دکھا دو، اس کو بتا تو دو کہ کون ہے، کس کی لڑکی ہے، کون ہے یہ، کس کا لڑکا ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی گزارنی کہ نہیں جی ہم نے جو کہہ دیا وہی ہو کر رہے گا۔ اچھا آپ کے کہنے کے بعد جب حالات بگڑتے ہیں اس وقت تم نے جو کہہ دیا تھا وہ ہو کے نہیں رہتا، وہ کب کہاں گیا؟ ماں باپ کی انا نے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں۔ انا پھنسی ہوئی ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کیمسٹری میں اچھا ہوں، باپ کہہ رہا ہے نہیں تجھے تو میں نے بہت بڑا افسر بنانا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے میں انجینئر بن سکتا ہوں، باپ کہہ رہا ہے نہیں ہم تجھے ڈاکٹر بنا کے رہیں گے۔ بچوں کی مرضی، صرف پیسے کے ساتھ بچوں کو تربیت نہیں دی جا سکتی، بچوں کے ساتھ ان کا دوست بن کے ان کو تربیت دی جاتی ہے۔ بچوں کے ساتھ بچہ بن کے ان کی بات کو سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ان کو گناہوں سے روکنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے کہ ماں باپ کا احترام بچوں کے اوپر لازم ہے، لیکن بچے کیا چاہتے ہیں وہ بھی تو سکھانا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔
لوگ آتے ہیں مسجدوں کے اندر اپنی اپنی عبادت گاہوں میں، جتنے غیر مسلم دوست ہیں ان کو بھی اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہو، دولت دیتے ہو، کپڑے دیتے ہو، اچھا لباس دیتے ہو، گاڑیاں لا کے دیتے ہو، گھڑیاں لا کے دیتے ہو، کبھی ان کے لب و لہجوں کو بھی تو دیکھو کہ یہ دوسرے سے بولتے کیسے، کبھی ان کی عبادت کو بھی تو دیکھو، کیونکہ عبادت نے ان کو آپ کا فرما بردار بنانا ہے۔ کبھی ان کی کھیل کو بھی دیکھو، یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہ نہیں جی بس ہمارا کام تو تھا، ہم جب اپنی تقریر کرتے ہیں نا گھر میں، ہم نے تمہارے لیے کپڑے بہترین انتظام کیے، ہم نے تمہارے لیے گھر بنا دیا، ہم نے تمہارے لیے گاڑی دے دی، ہم نے تمہارے لیے فیسیں دے دی، ہم نے تمہارے لیے، ارے یہ تمام چیزیں دنیاوی ہیں۔ جو چیز دینے کی تھی وہ اعلیٰ کردار تھا، جو دینا تھا وہ پیار تھی، جو دینا تھا وہ محبتیں تھی، جو دینا تھا وہ توجہ تھی، ان میں سے تو کچھ دیا نہیں، ان میں سے تو کچھ بانٹا نہیں ان بچوں کو۔ جو گھر میں بچے رہتے ہیں، آپ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں کیا پتا بچے کیسے کیا کرتے ہیں۔ والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے ساری زندگی دیکھا، صبح 3:30 بجے تہجد کے وقت یہاں تشریف لے آتے تھے، گھر سے 3:30 بجے۔ اب وہ تہجد کے بعد تمام معمولات چلتے رہے، فجر ہو گئی، فجر کے بعد جناب پھر معمولات چلتے رہے، اشراق ہو گئی، اشراق کے بعد جب یہاں سے چلے، جیسے ہی گھر پہنچے، گھر پہنچتے ہی جاتے ہی پھر سب سے پہلی بات کیا، بھی مصلی بچھا دو، پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں۔ روزانہ کا معمول، رات کو بھی عشاء کے معمولات کے بعد گھر پہنچے، جاتے ہی پہلے مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر لیں۔ مطلب کیا ہے ان چیزوں کا؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادتیں مسجد میں کی گئیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جب گھر میں پہنچے تو اب رب کا شکر تو کرنا ہے، ان بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ تمہارے ماں باپ سجدہ کرتے ہیں، تم بھی سجدہ کرو۔ جب کوئی غریب آتا ہے تو اس کے سامنے، بچوں کے سامنے آپ اس کو نکال کے اپنی جیب میں سے پیسے دیں، کھانا دیں، نرم روی کے ساتھ اس کو گفتگو کریں تاکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو پتہ ہو۔ آج لوگوں کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، لوگوں کے پاس بڑی بڑی کاریں ہیں، لوگوں کے پاس بڑی بڑی دولت ہے، بڑی بڑی مال ہیں، پلازے ہیں، لیکن بڑا آدمی وہ نہیں ہے جس کی کار تیزی سے گزر جائے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو غریب کو دیکھ کے، غریب کے ہاتھ کو دیکھ کے اپنی گاڑی کی بریک لگا دے، پھر اتر کے اس کی ضرورت کو پورا کر دے، کیونکہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا ہے۔ اگر وہ صرف ہارن مارتا ہوا گزر رہا ہے اور غریبوں کی آہ، غریبوں کی صدا بھی اس کو سنائی نہیں دے رہی، تو یہ صرف دنیا کی دولت کا دکھاوا ہے، اس کے پاس تہذیب نہیں، وہ دل کا امیر نہیں ہے وہ بندہ، وہ تو نہایت غریب ہے۔ تو ماں باپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اولاد کے ذمے ہیں ماں باپ کا احترام، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اولاد کی عزت کرو۔ میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کے شاگرد رشید تھے، ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پڑھے، تو ہمیں بتایا کرتے تھے بچپن میں کہ میاں جب ہم بیٹھتے تھے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ، تو جب ان کے صاحبزادے بھی 4-5 سال کے تھے تو خادم کو کہتے تھے کہ مولانا سالم صاحب کو بلاؤ۔ خادم کو کہتے وہ آ جائے، مولانا ادھر آئیے کہ پنجاب سے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی آئے، ملیے اپنے چچا سے۔ تو ایک صاحب بیٹھے تھے قریب میں، انہوں نے پوچھا حضرت آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مولانا صاحب کہہ کے پکارتے ہیں؟ فرمایا اگر آج ہم اپنے آنے والی نسلوں کا احترام دیں گے تبھی تو آنے والے دور میں لوگ ان کو احترام سے دیکھیں گے۔ ہم نے کیا نام رکھ رکھے ہیں اولاد کے؟ او نکمے ادھر آ، اے بیوقوف ادھر آ، او بے ایمانیاں۔ اب جس بچے کو دن میں 20 دفعہ آپ بیوقوف کہہ رہے ہیں، دن میں 20 دفعہ آپ نکما کہہ رہے ہیں، دن میں 20 دفعہ آپ نالائق کہہ رہے ہیں، وہ قابل نہیں بن سکتا ہے۔ آپ دن میں 20 دفعہ اس کو اپریشیٹ کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، چھوٹے سے عمل کے اوپر آپ ان کو سہارا دیجئے، تب اس کے دل میں ہمت پیدا ہوگی کہ ہاں میں نے بھی کچھ کرنا ہے، کیونکہ میرے ماں باپ کو مجھ سے امید ہے، وہ مجھے نیک سمجھتے ہیں تو مجھے نیک بن کے دکھانا ہی ہوگا۔ یہ آپ نے طے کرنا ہے۔
تو اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے. بعض اوقات کئی لوگ اپنی اولاد کے ساتھ بھی رڑکے نکالنے لگتے ہیں کہ اچھا تو نے فلاں وقت میں میری بات نہیں مانی تھی، اب میں تیرا رگڑا لگا کے رہوں گا، اب تو میرے قابو آ گیا ہے. اللہ کو معاف کرنے والے لوگ پسند ہیں. سورہ لقمان کبھی پڑھیے گا. آپ لوگ تو قرآن شریف پڑھتے نہیں نا. اب تو مردے بخشوانے کی نعوذ باللہ آپ نے سمجھ لیا کتاب ہے، بس جو آ رہا ہے کہ 4 بچے بھیج دو، 12 بچے بھیج دو، گھر میں قرآن پڑھنا ہے. سورہ لقمان میں لقمان جو تھے وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، اللہ کے بہت پسندیدہ بندے تھے. انہوں نے جو اپنی اولاد کو نصیحتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ اس کا سورہ لقمان میں موجود ہے. یہاں تک اپنی اولاد کو فرمایا کہ منہ ٹیڑھا کر کے کسی سے باتیں مت کرنا، زمین پہ اترا کے مت چلنا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. تو یہ جو اب حالات ہیں پورے ملک میں، ہمارے گھروں کے اندر جو گھر کے حالات ہیں، اس کو درست کرنا شوہر کی ذمہ داری. باہر کیا ہوا، کس سے لڑائی ہوئی، کس سے جھگڑا ہوا، مال لیا نہیں لیا، پیسے ملے نہیں ملے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن آپ جب گھر میں جائیں تو آپ کا کردار، آپ کی خوش اخلاقی آپ کے ماں باپ کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ بندہ ہم سب کا خیر خواہ ہے. جا کے یہ جتلانا کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں، یہ کہہ دینا میں بہت پریشان ہوں، یہ کہہ دینا مجھے آج تنگ نہ کرو، یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں. اگر آپ باہر اپنی زندگی کا اچھا رول ادا کر رہے ہیں تو گھر میں بھی اپنا رول بہت اچھا ادا کیجیے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چلتے چلتے بس اتنا ضرور کہنا ہے کہ الیکشن ختم ہو گیا ہے. الیکشن ہر 5 سال بعد آئے گا، پھر چلا جائے گا، ہر 5 سال بعد آتا رہے گا. لیکن میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جب الیکشن آتا ہے اور جب الیکشن ختم ہوتا ہے تو بے شمار لوگ ایک دوسرے کی مخالفت میں صبح شام ایک کی ہوئی ہے. ایک بات تسلی رکھو، یہ جتنے بڑے سیاستدان ہیں نا، یہ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. آپ چناؤ کے چکر میں اپنے رشتے مت خراب کیجئے، الیکشن کے چکر میں اپنے تعلقات مت خراب کریں. چاہے کوئی آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے تعلقات کو خراب نہ کرو. الیکشن تو 4 دن ہے، چلا جائے گا. جو تعلقات خراب ہوں گے، رنجشیں دلوں میں آئیں گی، وہ آنے والی نسلوں میں منتقل ہوں گی. اس لیے زیادہ فکر نہ کرو. جن کو وزارتیں ملنی ہیں وہ صرف انہی کو ملنی ہے، آپ کو نہیں ملنے والی. اس لیے چناؤ کے چکر میں جو ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں وہ اگر الیکشن تک ہی رہے تو بہت اچھا ہوگا. الیکشن کے علاوہ اگر آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اور کیونکہ الیکشن جو ہوتا ہے یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے. لیڈران کو بھی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہر طرح کے لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے، کچھ چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں. بہترین قیادت وہ ہوتی ہے، بہترین مالی وہ ہوتا ہے جو چمن کے سارے ہی پھولوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. تو تمام لوگوں کو جو ساتھ لے کے چلتا ہے بس وہی بہترین ہے. ابھی گزشتہ 2-3 دن پہلے بہن مایاوتی جی کا ایک بیان بڑی ناراضگی کا مسلمانوں پر آیا کہ مسلمانوں کو دوبارہ نمائندگی نہیں دیں گے. تو ان کو تو بہن جی کو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان نہ فرقہ پرست تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. آپ مسلمانوں کے دم پر اگر کچھ کرنا چاہتی تھی، ہم نے تو محمد علی جناح کی فرقہ پرستی کو برداشت نہیں کیا، تو پھر آپ کی فرقہ پرستی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے ہمیں توڑنا چاہا اسلام کا نام لے کے، ہم نے تو ان کو قبول نہیں کیا. اور آپ کا یہ کہنا کہ آئندہ مسلمانوں کو کوئی سیٹ نہیں دیں گے، سوچ کے نمائندگی دیں گے. اسلام پوری دنیا میں اپنے رب اور اپنے رسول پر عقیدے کی وجہ سے قائم ہے. حکومتیں آئیں گی، بنیں گی، حکومتیں تبدیل ہوں گی یا نہیں آئیں گی، لیکن اسلام ابد سے ہے، ازل تک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا. اس سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔